نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے جدید تعلیمی پالیسی اور راہ عمل، یہ ہے مضمون جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ وہ نوٹ ہے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی مجلس اصلاح نصاب دینیات کے استفسارات کے جواب میں بھیجا گیا تھا۔ اگرچہ اس میں خطاب بظاہر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ہے، لیکن دراصل اس کے مخاطب مسلمانوں کے تمام تعلیمی ادارات ہیں۔ جس تعلیمی پالیسی کی توضیح اس نوٹ میں کی گئی ہے، اسے اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ علی گڑھ ہو یا دیوبند یا ندوہ یا جامعہ ملیہ، سب کا طریقہ کار اب زائد المیعاد ہو چکا ہے۔ اگر یہ اس پر نظر ثانی نہ کریں گے تو اپنی افادیت بالکل کھو دیں گے۔ مولانا اپنے اس نوٹ میں لکھتے ہیں، مسلم یونیورسٹی کورٹ اس امر پر تمام مسلمانوں کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے ادارے کے بنیادی مقصد یعنی طلباء میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی طرف توجہ کی اور اس کو روبہ عمل لانے کے لیے آپ کی مجلس کا تقرر کیا۔ اس سلسلے میں جو کاغذات یونیورسٹی کے دفتر سے بھیجے گئے ہیں، ان کو میں نے پورے غور و خوض کے ساتھ دیکھا۔ جہاں تک دینیات اور علوم اسلامیہ کے موجودہ طریقہ تعلیم کا تعلق ہے، اس کے ناقابل اطمینان ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو نصاب اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ یقیناً ناقص ہے، لیکن مجلس کے معزز ارکان کی جانب سے جو سوالات مرتب کیے گئے ہیں، ان کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس کے پیش نظر صرف ترمیم نصاب کا سوال ہے، اور غالباً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چند کتابوں کو خارج کر کے چند دوسری کتابیں رکھ دینے سے طلباء میں اسلامی اسپرٹ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر میرا قیاس صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اصلی صورتحال کا بہت ہی نامکمل اندازہ ہے۔ دراصل ہم کو اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن، حدیث، فقہ اور عقائد کی اس تعلیم کے باوجود جو اس وقت دی جا رہی ہے، طلباء میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اگر محض موجودہ نصاب دینیات کا نقص ہی اس کی وجہ ہے تو اس نقص کو دور کرنا بلا شبہ اس خرابی کو رفع کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اسباب زیادہ وسیع ہیں، اگر آپ کی پوری تعلیمی پالیسی میں کوئی اساسی خرابی موجود ہے، تو اصلاح حال کے لیے محض نصاب دینیات کی ترمیم ہرگز کافی نہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اصلاحات کا دائرہ زیادہ وسیع کرنا ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی محنت طلب اور مشکلات سے لبریز ہو۔ میں نے اس مسئلے پر اسی نقطۂ نظر سے غور کیا ہے، اور جن نتائج پر میں پہنچا ہوں انہیں امکانی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ بیان 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں یونیورسٹی کی موجودہ تعلیمی پالیسی پر تنقیدی نظر ڈال کر اس کی اساسی خرابیوں کو واضح کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے حقیقی مفاد کے لیے اب ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ دوسرے حصے میں اصلاحی تجاویز پیش کی جائیں گی، اور تیسرے حصے میں ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر سے بحث کی جائے گی۔ اس وقت مسلم یونیورسٹی میں جو طریقہ تعلیم رائج ہے وہ تعلیم جدید اور اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آمیزش پر مشتمل ہے جس میں کوئی امتزاج اور کوئی ہم آہنگی نہیں۔ دو بالکل متضاد اور بے جوڑ تعلیمی عنصروں کو جوں کا توں لے کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔
ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ ایک مرکب علمی قوت بن کر کسی ایک کلچر کی خدمت کر سکیں۔ یکجائی و اجتماع کے باوجود یہ دونوں عنصر نہ صرف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت کر کے طلباء کے ذہن کو دو مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے قطع نظر خالص تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ تعلیم میں اس قسم کے متبادل اور متزاحم عناصر کی آمیزش اصلاً غلط ہے اور اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ آمیزش اور بھی زیادہ قباحت کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اول تو خود آمیزش ہی درست نہیں ہے، پھر اس پر مزید خرابی یہ ہے کہ آمیزش بھی مساویانہ نہیں ہے۔ اس میں مغربی عنصر بہت طاقتور اور اسلامی عنصر اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ مغربی عنصر کو پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک عصری عنصر ہے جس کی پشت پر رفتار زمانہ کی قوت اور ایک عالمگیر حکمران تمدن کی طاقت ہے۔ اس کے بعد وہ ہماری یونیورسٹی کی تعلیم میں ٹھیک اسی شان اور اسی طاقت کے ساتھ شریک کیا گیا ہے جس کے ساتھ وہ ان یونیورسٹیوں میں ہے اور ہونا چاہیے جو مغربی کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہاں مغربی علوم و فنون کی تعلیم اس طور پر دی جاتی ہے کہ ان کے تمام اصول اور نظریات مسلمان لڑکوں کی صاف اور سادہ لوح دل پر ایمان بن کر ثبت ہو جاتے ہیں اور ان کی ذہنیت کلیتاً مغربی سانچے میں ڈھل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مغربی نظر سے دیکھنے اور مغربی دماغ سے سوچنے لگتے ہیں، اور یہ اعتقاد ان پر مسلط ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز معقول اور باوقت ہے تو وہ وہی ہے جو مغربی حکمت کے اصول و مبادی سے مطابقت رکھتی ہو۔ پھر ان تاثرات کو مزید تقویت اس تربیت سے پہنچتی ہے جو ہماری یونیورسٹی میں عملاً دی جا رہی ہے۔ لباس، معاشرت، آداب و اطوار، رفتار و گفتار، کھیل کود، غرض کون سی چیز ہے جس پر مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی رجحانات کا غلبہ نہیں ہے؟ یونیورسٹی کا ماحول اگر پورا نہیں تو 95% یقیناً مغربی ہے، اور ایسے ماحول کے جو اثرات ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں ان کو ہر صاحب نظر خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی عنصر نہایت کمزور ہے۔ اول تو وہ اپنی تمدنی سیاسی طاقت کھو کر ویسے ہی کمزور ہو چکا ہے، پھر ہماری یونیورسٹی میں اس کی تعلیم جن کتابوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے وہ موجودہ زمانے سے صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ ان کی زبان اور ترتیب و تدوین ایسی نہیں جو عصری دماغوں کو اپیل کر سکے۔ ان میں اسلام کے ابدی اصولوں کو جن حالات اور جن عملی مسائل پر منطبق کیا گیا ہے ان میں سے اکثر اب درپیش نہیں ہیں، اور جو مسائل اب درپیش ہیں ان پر ان اصولوں کو منطبق کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مزید برآں اس تعلیم کی پشت پر کوئی تربیت، کوئی زندہ ماحول، کوئی عملی برتاؤ اور چلن بھی نہیں ہے۔ اس طرح مغربی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کی آمیزش اور بھی زیادہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ ایسی نامساوی آمیزش کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ طلباء کے دل و دماغ پر مغربی عنصر پوری طرح غالب آ جائے اور اسلامی عنصر محض ایک سامان مضحکہ بننے کے لیے رہ جائے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس لیے کہ زمانہ ماضی کے آثار باقیہ کی طرح اس کا بھی احترام کیا جائے۔ میں اپنی صاف گوئی پر معافی کا خواستگار ہوں، مگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بے کم و کاس بیان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری نظر میں مسلم یونیورسٹی کی دینی اور دنیاوی تعلیم بحثیت سے مجموعی بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک شخص کو از سر تا پا غیر مسلم بناتے ہیں، پھر اس کی بغل میں دینیات کی چند کتابوں کو ایک بستہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ پر اسے غیر مسلم بنانے کا الزام عائد نہ ہو، اور اگر وہ اس بستے کو اٹھا کر پھینک دے جس کی وجہ دراصل آپ ہی کی تعلیم ہوگی تو وہ خود ہی اس فعل کے لیے قابل الزام قرار پائے۔ اس طرز تعلیم سے اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان پیدا کرے گا تو یہ سوچ سمجھنا چاہیے کہ آپ معجزے اور خرق عادت کے متوقع ہیں، کیونکہ آپ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں ان سے قانون طبعی کے تحت تو یہ نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ فی صدی 1 یا 2-4 طالب علموں کا مسلمان
و کامل اعتقادی و عملی مسلمان رہ جانا کوئی حجت نہیں، یہ آپ کی یونیورسٹی کے فیضان تربیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہے کہ جو اس فیضان سے اپنے ایمان و اسلام کو بچا لے گیا وہ دراصل فطرت ابراہیمی پر پیدا ہوا تھا۔ ایسے مستثنیات جس طرح علی گڑھ کے فارغ التحصیل اصحاب میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کی سرکاری یونیورسٹیوں بلکہ یورپ کی یونیورسٹیوں کے مستخرجین میں بھی مل سکتے ہیں جن کے نصاب میں سرے سے کوئی اسلامی عنصر ہے ہی نہیں۔ اب اگر آپ ان حالات اور اس طرز تعلیم کو بعینہ ہی باقی رکھیں اور محض دینیات کے موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقتور نصاب شریک کر دیں تو اس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ فرنگیت اور اسلامیت کی کشمکش زیادہ شدید ہو جائے گی۔ ہر طالب علم کا دماغ ایک رزم گاہ بن جائے گا جس میں یہ دو طاقتیں پوری طاقت کے ساتھ جنگ کریں گی اور بالآخر آپ کے طلباء تین مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ جن پر فرنگیت غالب ہوگی، عام اس سے کہ وہ انگریزیت کے رنگ میں ہو یا ہندی وطن پرستی کے رنگ میں یا ملحدانہ اشتراکیت کے رنگ میں۔ دوسرے وہ جن پر اسلامیت غالب رہے گی، خواہ اس کا رنگ گہرا ہو یا فرنگیت کی اثر سے پھیکا پڑ جائے۔ تیسرے وہ جو نہ پورے مسلمان ہوں گے نہ پورے فرنگی۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کا یہ نتیجہ بھی کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں ہے۔ نہ خالص تعلیمی نقطہ نظر سے اس اجتماع نقیدین کو مفید کہا جا سکتا ہے اور نہ قومی نقطہ نظر سے ایسی یونیورسٹی اپنے وجود کو حق بجانب ثابت کر سکتی ہے جس کے نتائج کا 2/3 حصہ قومی مفاد کے خلاف اور قومی تہذیب کے لیے نقصان کامل کا مترادف ہو۔ کم از کم مسلمانوں کی غریب قوم کے لیے تو یہ سودا بہت ہی مہنگا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے خرچ سے ایک ایسی ٹکسال جاری رکھے جس میں 33% سکے تو مستقل طور پر کھوٹے نکلتے رہیں اور 33% ہمارے خرچ پر تیار ہو کر غیروں کی گود میں ڈال دیے جائیں بلکہ بالآخر خود ہمارے خلاف استعمال ہوں۔ اس بیان سے دو باتیں اچھی طرح واضح ہو جاتی ہیں۔ اولاً تعلیم میں متضاد عناصر کی آمیزش اصولی حیثیت سے غلط ہے۔ ثانیاً اسلامی مفاد کے لیے بھی ایسی آمیزش کسی طرح مفید نہیں، خواہ وہ اس قسم کی غیر مساوی آمیزش ہو جیسی اب تک ہو رہی ہے یا مساوی کر دی جائے جیسا کہ اب کرنے کا خیال کیا جا رہا ہے۔ ان امور کی توضیح کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری رائے میں یونیورسٹی کی تعلیمی پالیسی اب کیا ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر یونیورسٹی کسی کلچر کی خادم ہوتی ہے۔ ایسی مجرد تعلیم جو ہر رنگ اور ہر صورت سے خالی ہو نہ آج تک دنیا کی کسی درسگاہ میں دی گئی ہے نہ آج دی جا رہی ہے۔ ہر درسگاہ کی تعلیم ایک خاص رنگ اور ایک خاص صورت میں ہوتی ہے اور اس رنگ و صورت کا انتخاب پورے غور و فکر کے بعد اس مخصوص کلچر کی مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کس کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اگر وہ مغربی کلچر ہے تو اس کو مسلم یونیورسٹی نہ کہیے، نہ اس میں دینیات کا ایک نصاب رکھ کر خواہ مخواہ طالب علموں کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کیجیے۔ اور اگر وہ اسلامی کلچر ہے تو آپ کو اپنی یونیورسٹی کی پوری ساخت بدلنی پڑے گی اور اس کی ہیئت ترکیبی کو ایسے طرز پر ڈھالنا ہوگا کہ وہ بحیثیت مجموعی اس کلچر کے مزاج اور اس کی اسپرٹ کے مناسب ہو اور نہ صرف اس کا تحفظ کرے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی طاقت بن جائے۔ جیسا کہ پہلے ثابت کیا جا چکا، موجودہ حالت میں تو آپ کی یونیورسٹی اسلامی کلچر کی نہیں بلکہ مغربی کلچر کی خادم بنی ہوئی ہے۔ اس حالت میں اگر صرف اتنا تغیر کیا جائے کہ دینیات کے موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقتور کر دیا جائے اور تعلیم و تربیت کے باقی تمام شعبوں میں پوری مغربیت برقرار رہے تو اس سے بھی یہ درسگاہ اسلامی کلچر کی خادم نہیں بن سکتی۔ اسلام کی حقیقت پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ دنیاوی تعلیم و تربیت اور دینی تعلیم کو الگ کرنا اور ایک دوسرے سے مختلف رکھ کر ان دونوں کو یکجا جمع کر دینا بالکل لا حاصل ہے۔
اسلام مسیحیت کی طرح کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کا دین دنیا سے کوئی الگ چیز ہو۔ وہ دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر صرف اعتقادات اور اخلاقیات کی حد تک اپنے دائرے کو محدود نہیں رکھتا۔ اس لیے مسیحی دینیات کی طرح اسلام کے دینیات کو دنیاویات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مسیحی دینیات کی طرح اسلام کے دینیات کو دنیاویات سے الگ نہیں کیا سکتا۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کو دنیا میں رہنے اور دنیا کے معاملات انجام دینے کے لیے ایک ایسے طریقے پر تیار کرنا ہے جو اس زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی تک سلامتی، عزت اور برتری کا طریقہ ہے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی فکر و نظر کو درست کرتا ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کی سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈالتا ہے، اس کے لیے حقوق و فرائض متعین کرتا ہے اور اس کو اجتماعی زندگی کا ایک خاص نظام وضع کر کے دیتا ہے۔ افراد کی ذہنی و عملی تربیت، سوسائٹی کی تشکیل و تنظیم اور زندگی کے تمام شعبوں کی تربیت و تعدیل کے باب میں اس کے اصول و ضوابط سب سے الگ ہیں۔ انہی کی بدولت اسلامی تہذیب ایک جداگانہ تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے اور مسلمان قوم کا بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہنا انہی کی پابندی پر منحصر ہے۔ پس جب حال یہ ہے تو اسلامی دینیات کی اصلاح ہی بے معنی ہو جاتی ہے اگر زندگی اور اس کے معاملات سے اس کا ربط باقی نہ رہے۔ اسلامی کلچر کے لیے وہ عالم دین بیکار ہے جو اسلام کے عقائد اور اصول سے واقف ہے مگر ان کو لے کر علم و عمل کے میدان میں بڑھنا اور زندگی کے دائم التغیر احوال و مسائل میں ان کو برتنا نہیں چاہتا، ان کو برتنا نہیں جانتا۔ اسی طرح اس کلچر کے لیے وہ عالم دین بھی بیکار ہے جو دل میں تو اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے مگر دماغ سے غیر اسلامی طریقے پر سوچتا ہے، معاملات کو غیر اسلامی نظر سے دیکھتا ہے اور زندگی کو غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے زوال اور اسلامی نظام تمدن کی ابتری کا اصل سبب یہی ہے کہ ایک مدت سے ہماری قوم میں صرف انہی دو قسموں کے عالم پیدا ہو رہے ہیں اور دنیاوی علم و عمل سے علم دین کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی کلچر پھر سے جوان ہو جائے اور زمانے کے پیچھے چلنے کے بجائے آگے چلنے لگے تو اس ٹوٹے ہوئے رابطے کو پھر قائم کیجیے، مگر اس کو قائم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ دینیات کے نصاب کو جس میں تعلیمی کی گردن کا قلاوہ یا کرکا پشتارہ بنا دیا جائے، نہیں، اس کو پورے نظام تعلیم و تربیت میں اس طرح اتار دیجیے کہ وہ اس کا دوران خون، اس کی روح رواں، اس کی بینائی و سماعت، اس کا احساس و ادراک، اس کا شعور و فکر بن جائے اور مغربی علوم و فنون کے تمام صالح اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی تہذیب کا جز بناتا چلا جائے۔ اس طرح آپ مسلمان فلسفی، مسلمان سائنسدان، مسلمان ماہرین معاشیات، مسلمان مقنن، مسلمان مدبرین، غرض تمام علوم و فنون کے مسلمان ماہر پیدا کر سکیں گے جو زندگی کے مسائل کو اسلامی نقطۂ نظر سے حل کریں گے، تہذیب حاضر کے ترقی یافتہ اسباب و وسائل سے تہذیب اسلامی کی خدمت لیں گے اور اسلام کے افکار و نظریات اور قوانین حیات کو روح عصری کے لحاظ سے اثر نو مرتب کریں گے، یہاں تک کہ اسلام اثر نو علم و عمل کے ہر میدان میں اسی امامت و رہنمائی کے مقام پر آ جائے گا جس کے لیے وہ در حقیقت دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ تخیل جو مسلمانوں کی جدید تعلیمی پالیسی کا اساسی تخیل ہونا چاہیے۔ زمانہ اس مقام سے بہت آگے نکل چکا ہے جہاں سر سید ہم کو چھوڑ گئے تھے۔ اگر اب زیادہ عرصے تک ہم اس پر قائم رہے تو بحیثیت ایک مسلم قوم کے ہمارا ترقی کرنا تو درکنار، زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر جس تعلیمی پالیسی کا حیولہ میں نے پیش کیا ہے اس کو صورت کا لباس کس طرح پہنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلم یونیورسٹی کے حدود میں فرنگیت کا کلی استئصال کر دینا نہایت ضروری ہے۔
اگر ہم اپنی قومی تہذیب کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا نہیں چاہتے تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی نئی نسلوں میں فرنگیت کے ان روز افزوں رجحانات کا سدباب کریں۔ یہ رجحانات دراصل غلامانہ ذہنیت اور چھپی ہوئی دنایت کی پیداوار ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کی پیداوار ہیں۔ پھر جب ان کا عملی ظہور لباس، معاشرت، آداب و اطوار اور بحیثیت مجموعی پورے ماحول میں ہوتا ہے تو یہ ظاہر اور باطن دونوں طرف سے نفس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس میں شرف قومی کا رمق برابر احساس نہیں چھوڑتے۔ ایسے حالات میں اسلامی تہذیب کا زندہ رہنا قطعی ناممکن ہے۔ کوئی تہذیب محض اپنے اصولوں اور اپنے اساسی تصورات کے مجرد ذہنی وجود سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ عملی برتاؤ سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے نشو و نما پاتی ہے۔ اگر عملی برتاؤ مفقود ہو جائے تو تہذیب اپنی طبیعی موت مر جائے گی اور اس کا ذہنی وجود بھی برقرار نہ رہ سکے گا۔ پس سب سے مقدم اصلاح یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک زندہ اسلامی ماحول پیدا کیا جائے۔ آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اپنی قومی تہذیب پر فخر کرنا سکھائے، ان میں اپنی قومی خصوصیت کا احترام بلکہ عشق پیدا کرے، ان میں اسلامی اخلاق، اسلامی سیرت کی روح پھونک دے، ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے علم اور اپنی تربیت یافتہ ذہنی صلاحیتوں سے اپنی قومی تمدن کو شائستگی کے بلند مدارج کی طرف لے چلیں۔ نمبر 2، اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کا انحصار بڑی حد تک معلمین کے علم و عمل پر ہے۔ جو معلم خود اس روح سے خالی ہیں بلکہ خیال اور عمل دونوں میں اس کے مخالف ہیں، ان کے زیر اثر رہ کر متعلمین میں اسلامی اسپرٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ محض عمارت کا نقشہ بنا سکتے ہیں مگر اصلی معمار آپ نہیں، آپ کے تعلیمی اسٹاف کے ارکان ہیں۔ فرنگی معماروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسلامی طرز تعمیر پر عمارت بنائیں گے، کریلے کی بیل سے خوشہ انگور کی امید رکھنا ہے۔ محض دینیات کے لیے چند مولوی رکھ لینا ایسی صورت میں بالکل فضول ہوگا، جبکہ دوسرے تمام یا اکثر علوم کے پڑھانے والے غیر مسلم یا ایسے مسلمان ہوں جن کے خیالات غیر اسلامی ہوں، کیونکہ وہ زندگی اور اس کے مسائل اور معاملات کے متعلق طلباء کے نظریات اور تصورات کو اسلام کے مرکز سے پھیر دیں گے، اور اس زہر کا تریاق محض دینیات کے کورس سے فراہم نہ ہو سکے گا۔ لہذا خواہ کوئی فن ہو، فلسفہ ہو یا سائنس، معاشیات ہو یا قانون، تاریخ ہو یا کوئی اور علم، مسلم یونیورسٹی میں اس کی پروفیسری کے لیے کسی شخص کا محض ماہر فن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری کہ وہ پورا اور پکا مسلمان ہو۔ اگر مخصوص حالات میں کسی غیر مسلم ماہر کی فن کی خدمت حاصل کرنی پڑے تو کوئی مذاقہ نہیں، لیکن عام قاعدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر وہ لوگ ہوں جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ یونیورسٹی کے اساسی مقصد یعنی اسلامی کلچر کے لیے خیالات اور اعمال دونوں کے لحاظ سے مفید ہوں۔ نمبر 3، یونیورسٹی کی تعلیم میں عربی زبان کو بطور ایک لازمی زبان کے شریک کیا جائے۔ یہ ہماری کلچر کی زبان ہے، اسلام کے ماخذ اصلیہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ قرآن اور سنت تک بلا واسطہ دسترس حاصل نہ کرے گا، اسلام کی روح کو نہ پا سکے گا، نہ اسلام میں بصیرت حاصل کر سکے گا۔ وہ ہمیشہ مترجموں اور شارحوں کا محتاج رہے گا، اور اس طرح آفتاب کی روشنی اس کو براہ راست آفتاب سے کبھی نہ مل سکے گی، بلکہ مختلف قسم کے رنگین آئینوں کے واسطے سے ہی ملتی رہے گی۔ آج ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلامی مسائل میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی ابجد تک سے ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے استفادہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے۔ آگے چل کر پروونشل اٹانومی کے دور میں جب ہندوستان کی مجالس مقننہ کو قانون سازی کے زیادہ وسیع اختیار حاصل ہوں گے اور سوشل ریفارم کے لیے نت نئے قوانین بنائے جانے لگیں گے، اس وقت اگر مسلمانوں کی نمائندگی ایسے لوگ کرتے رہے جو اسلام سے ناواقف ہوں اور اخلاق، معاشرت اور قانون کے مغربی تصورات پر اعتقاد رکھتے ہوں، تو جدید قانون سازی سے مسلمانوں میں سوشل ریفارم ہونے کے بجائے اینٹی سوشل
ڈیفارم ہوگا اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام اپنے اصولوں سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بس عربی زبان کے مسئلے کو محض ایک زبان کا مسئلہ نہ سمجھیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کی یونیورسٹی کے اساسی مقصد سے تعلق رکھتا ہے، اور جو چیز اساسیات یعنی فنڈامنٹل سے تعلق رکھتی ہو اس کے لیے سہولت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر حال میں اس کی جگہ نکالنی پڑتی ہے۔ نمبر 4، ہائی اسکول کی تعلیم میں طلباء کو ان مضامین کی ابتدائی معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ الف، عقائد کے بارے میں۔ اس مضمون میں عقائد کی خوش کلامی تفصیلات نہ ہونی چاہیے، بلکہ ایمانیات کو ذہن نشین کرنے کے لیے نہایت لطیف انداز بیان اختیار کرنا چاہیے جو فطری وجدان اور عقل کو اپیل کرنے والا ہو۔ طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ایمانیات دراصل کائنات کی بنیادی صداقتیں ہیں، اور یہ صداقتیں ہماری زندگی سے ایک گہرا ربط رکھتی ہیں۔ دوسری چیز ہے اسلامی اخلاق۔ اس مضمون میں مجرد اخلاقی تصورات پیش نہ کیے جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے ایسے واقعات لے کر جمع کیے جائیں جن سے طلباء کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان کے کریکٹر کی خصوصیات کیا ہیں اور مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے احکام فقہ۔ اس مضمون میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور شخصی کردار کے متعلق اسلامی قانون کے ابتدائی اور ضروری احکام بیان کیے جائیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے، مگر اس قسم کے جزیات اس میں نہ ہونی چاہیے جیسے ہمارے فقہ کی پرانی کتابوں میں آتے ہیں کہ مثلاً کنویں میں چوہا گر جائے تو کتنے ڈول نکالے جائیں۔ ان چیزوں کے بجائے عبادات اور احکام کی معنویت، ان کی روح اور ان کے مسالے طلباء کے ذہن نشین کرنے چاہیے۔ ان کو یہ بتانا چاہیے اسلام تمہارے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کیا پروگرام بناتا ہے، اور یہ پروگرام کس طرح ایک صالح سوسائٹی کی تخلیق کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے اسلامی تاریخ۔ یہ مضمون صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ رضی اللہ عنہ تک محدود رہے۔ اس کے پڑھانے کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ طلباء اپنے مذہب اور اپنی قومیت کی اصل سے واقف ہو جائیں اور ان کے دلوں میں اسلامی حمیت کا صحیح احساس ہو۔ پانچویں چیز ہے عربیت۔ عربی زبان کا محض ابتدائی علم جو ادب سے ایک حد تک مناسبت پیدا کر دے۔ چھٹی چیز قرآن۔ صرف اتنی استعداد کے لڑکے کتاب اللہ کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، سادہ آیتوں کو کسی حد تک سمجھ سکیں اور چند صورتیں بھی ان کو یاد ہوں۔ پانچویں پرپوزل یہ ہے کہ کالج کی تعلیم میں ایک نصاب عام ہونا چاہیے اور تمام طلباء کو پڑھایا جائے۔ اس نصاب میں یہ مضامین ہونے چاہیے: الف، عربیت۔ انٹرمیڈیٹ میں عربی ادب کی متوسط تعلیم ہو، بی اے میں پہنچ کر اس مضمون کو تعلیم قرآن کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔ با، قرآن۔ انٹرمیڈیٹ میں طلباء کو فہم قرآن کے لیے مستعد کیا جائے۔ اس مرحلے میں صرف چند مقدمات ذہن نشین کرا دینے چاہیے۔ قرآن کا محفوظ اور تاریخی حیثیت سے معتبر ترین کتاب ہونا، اس کا وحی الہی ہونا، تمام مذاہب کی اساسی کتابوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت، اس کی بے نظیر انقلاب انگیز تعلیم، اس کے اثرات نہ صرف عرب پر بلکہ تمام دنیا کے افکار اور قوانین حیات پر اس کا انداز بیان اور طرز استدلال اس کا حقیقی مدعا۔ بی اے میں اصلی قرآن کی تعلیم دی جائے۔ یہاں طرز تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ طلباء خود قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور استاد ان کی مشکلات کو حل اور ان کے شبہات کو رفع کرتا جائے۔ اگر مفصل تفسیر اور جزئی بحثوں سے اجتناب ہو اور صرف مطالب کی توضیح پر اکتفا کیا جائے تو 2 سال میں بآسانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ تعلیمات اسلامی۔ اس مضمون میں طلباء کو پورے نظام اسلامی سے روشناس کرایا جائے۔ اسلام کی بنیاد کن اساسی تصورات پر قائم ہے، ان تصورات کی بنا پر وہ اخلاق اور سیرت کی تشکیل کس طرح کرتا ہے، پھر اس سوسائٹی کی زندگی کو
وہ معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات میں کن اصولوں پر منظم کرتا ہے، اس کے اجتماعی نظام میں فرد اور جماعت کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کس ڈھنگ پر کی گئی ہے، حدود اللہ کیا ہیں، ان حدود کے اندر مسلمان کو کس حد تک فکر و عمل کی آزادی حاصل ہے، اور ان حدود کے باہر قدم نکالنے سے نظام اسلامی پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں، یہ تمام امور جامعیت کے ساتھ نصاب میں لائے جائیں اور اس کو 4 سال کے مدارج تعلیمی پر ایک مناسبت کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے۔ چھٹی بات، نصاب عام کے بعد علوم اسلامیہ کو تقسیم کر کے مختلف علوم و فنون کی اختصاصی تعلیم میں پھیلا دیجیے، اور ہر فن میں اس فن کی مناسبت سے اسلام کی تعلیمات کو پیوست کیجیے۔ مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے سب مفید ہیں، اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں، بلکہ جواباً میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے، اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔ دشمنی دراصل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ مغربیت اور اسلام میں ہے۔ اکثر علوم میں اہل مغرب اپنے چند مخصوص اساسی تصورات، بنیادی مفروضات، ہائپوتھیسز، نقطہ ہائے آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹس اور زاویہ ہائے نظر رکھتے ہیں، جو بجائے خود ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں بلکہ محض ان کے اپنے وجدانیات ہیں۔ وہ حقائق علمیہ کو اپنے ان وجدانیات کے سانچے میں ڈالتے ہیں اور اس سانچے کی مناسبت سے ان کو مرتب کر کے ایک مخصوص نظام بنا لیتے ہیں۔ اسلام کی دشمنی دراصل انہی وجدانیات سے ہے۔ وہ حقائق کا دشمن نہیں بلکہ اس وجدانی سانچے کا دشمن ہے جس میں ان حقائق کو ڈھالا اور مرتب کیا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے ایک مرکزی تصور، ایک زاویہ نظر، ایک نقطۂ آغاز فکر، ایک وجدانی سانچہ رکھتا ہے جو اپنی اصل اور فطرت کے اعتبار سے مغربی سانچوں کی عین ضد واقع ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ضلالت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغربی علوم و فنون سے حقائق لیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ مغربی سے اس کا وجدانی سانچہ بھی لے لیتے ہیں۔ فلسفہ، سائنس، تاریخ، قانون، سیاسیات، معاشیات اور دوسرے علمی شعبوں میں آپ خود ہی تو اپنے نوجوان اور خالص ذہن طلباء کے دماغوں میں مغرب کے اساسی تصورات بٹھاتے ہیں، ان کی نظر کا فوکس مغربی زاویہ نظر کے مطابق جماتے ہیں، مغربی مفروضات کو مسلمات بناتے ہیں۔ استدلال و استشہاد اور تحقیق و تخصیص کے لیے صرف وہی ایک نقطۂ آغاز ان کو دیتے ہیں جو اہل مغرب نے اختیار کیا ہے، اور تمام علمی حقائق اور مسائل کو اسی طرز پر مرتب کر کے ان کے ذہن میں اتار دیتے ہیں جس طرز پر اہل مغرب نے ان کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ تنہا دینیات کا شعبہ انہیں مسلمان بنا دے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ شعبہ دینیات کیا کر سکتا ہے جس میں مجرد تصورات ہوں، حقائق علمیہ اور مسائل حیات پر ان تصورات کا انطباق نہ ہو، بلکہ طلباء کے ذہن میں جملہ معلومات کے ترتیب اور ان تصورات کے بالکل برعکس ہو۔ یہی گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ گمراہی کا سدباب کرنا چاہتے ہیں تو اس سرچشمے کے مصدر پر پہنچ کر اس کا رخ پھیر دیجئے اور تمام علمی شعبوں کو وہ نقطۂ آغاز، وہ زاویہ نظر، وہ اساسی اصول دیجئے جو قرآن نے آپ کو دیے ہیں۔ جب اس وجدانی سانچے میں معلومات مرتب ہوں گی اور اس نظر سے کائنات اور زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے گا، تب آپ کے طلباء مسلم طلباء بنیں گے اور آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان میں اسلامی اسپرٹ پیدا کی، ورنہ ایک شعبے میں اسلام اور باقی تمام شعبوں میں غیر اسلامی رکھ دینے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ آپ فارغ التحصیل طلباء فلسفہ میں غیر مسلم، قانون میں غیر مسلم، سائنس میں غیر مسلم، قانون میں غیر مسلم، سیاسیات میں غیر مسلم، فلسفہ تاریخ میں غیر مسلم، معاشریات میں غیر مسلم ہوں گے، اور ان کا اسلام محض چند اعتقادات اور چند مذہبی مراسم کی حد تک محدود رہ جائے گا۔ ساتویں بات، بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کے امتحانات کو بند کر دیجیے، نہ ان کی کوئی ضرورت نہ فائدہ۔ جہاں تک علوم اسلامیہ کے محض شعبوں کا تعلق ہے، ان میں سے ہر ایک شعبے کو اس کے مماثل علم کے مغربی شعبے کے
انتہائی کورس میں داخل کر دیجیے۔ مثلا فلسفے میں حکمت اسلامیہ اور اسلامی فلسفے کی تاریخ اور فلسفیانہ افکار کے ارتقاء میں مسلمانوں کا حصہ، تاریخ میں تاریخ اسلام اور اسلامی فلسفہ تاریخ، قانون میں اسلامی قانون کے اصول اور فقہ کے وہ ابواب جو معاملات سے متعلق ہیں، معاشیات میں اسلامی معاشیات کے اصول اور فقہ کے وہ حصے جو معاشی مسائل سے متعلق ہیں، سیاسیات میں اسلام کے نظریات، سیاسی اور اسلامی سیاسیات کے نشو و ارتقاء کی تاریخ اور دنیا کے سیاسی افکار کی ترقی میں اسلام کا حصہ۔ 8ویں بات، اس کورس کے بعد علوم اسلامیہ میں ریسرچ کے لیے ایک مستقل شعبہ ہونا چاہیے جو مغربی یونیورسٹیوں کی طرح اعلیٰ درجے کی علمی تحقیقات پر سند فضیلت ڈاکٹریٹ دیا کرے۔ اس شعبے میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو مجتہدانہ طرز تحقیق کی تربیت پا کر نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے تمام دنیا کی نظری و فکری رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔ حصہ دوم میں جس طرز تعلیم کا خاکہ میں نے پیش کیا ہے وہ بظاہر ناقابل عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن میں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ توجہ اور محنت اور صرف مال سے اس کو بتدریج عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کسی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہی منزل کے آخری نشان پر نہیں پہنچ سکتے۔ کام کی ابتدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی تکمیل کا پورا سامان پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو۔ ابھی تو آپ کو صرف عمارت کی بنیاد رکھنی ہے اور اس کا سامان اس وقت فراہم ہو سکتا ہے۔ موجودہ نسل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرز تعمیر پر بنیادیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے جو نسل اٹھے گی وہ دیواریں اٹھانے کے قابل ہوگی۔ پھر تیسری نسل ایسی نکلے گی جس کے ہاتھوں یہ کام انشاءاللہ پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ 2 درجہ کمال کم از کم 3 نسلوں کی مسلسل محنت کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کو آج ہی حاصل کر لینا ممکن نہیں، لیکن تیسری نسل میں عمارت کی تکمیل تبھی ہو سکے گی کہ آپ آج اس کی بنیاد رکھ دیں، ورنہ اگر اس کے درجہ کمال کو اپنے سے دور پا کر آپ نے آج سے اس کی ابتدا ہی نہ کی، حالانکہ ابتدا کرنے کے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، تو یہ کام کبھی انجام نہ پائے گا۔ چونکہ میں اس اصلاحی اقدام کا مشورہ دے رہا ہوں، اس لیے یہ بھی میرا فرض ہے کہ اس کو عمل میں لانے کی تدابیر بھی پیش کر دوں۔ اپنے بیان کے اس حصے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرز تعلیم کی ابتدا کس طرح کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے قابل عمل تدابیر کیا ہیں۔ نمبر 1، ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے عقائد، اسلامی اخلاق اور احکام شریعت کا ایک جامع کورس حال ہی میں سرکار نظام کے محکمہ تعلیمات نے تیار کرایا ہے۔ اس کو ضروری ترمیم و اصلاح سے بہت کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ عربی زبان کی تعلیم قدیم طرز کی وجہ سے جس قدر ہولناک ہو گئی تھی، الحمدللہ کہ اب وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے جدید طریقے مصر و شام اور خود ہندوستان میں ایسے نکل آئے ہیں جن سے بآسانی یہ زبان سکھائی جا سکتی ہے۔ ایک خاص کمیٹی ان لوگوں کی مقرر کی جائے جو عربی تعلیم کے جدید طریقوں میں علمی و عملی مہارت رکھتے ہوں، اور ان کے مشورے سے ایک ایسا کورس تجویز کیا جائے جس میں زیادہ تر قرآن ہی کو عربی کی تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ اس طرح تعلیم قرآن کے لیے الگ وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی اور ابتدائی سے طلباء کو قرآن سے مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ اسلامی تاریخ کے بکثرت رسالے اردو زبان میں لکھے جا چکے ہیں۔ ان کو جمع کر کے بنظر غور دیکھا جائے اور جو رسائل مفید پائے جائیں ان کو ابتدائی جماعتوں کے کورس میں داخل کر لیا جائے۔ مقدم و ذکر دونوں مضامین کے لیے روزانہ صرف 1 گھنٹہ کافی ہوگا۔
رہی اسلامی تاریخ تو یہ مضمون کوئی الگ وقت نہیں چاہتا، تاریخ کے عمومی نصاب میں اس کو ضم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہائی اسکول کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کوئی زیادہ تغیر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ تغیر کی ضرورت جو کچھ بھی ہے نصاب تعلیم اور تعلیمی اسٹاف میں ہے۔ دینیات کی تدریس اور اس کے مدرس کا جو تصور آپ کے ذہن میں اب تک رہا ہے اس کو نکال دیجیے۔ اس دور کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہنیت اور ان کے نفسیات کو سمجھنے والے مدرس رکھیے، ان کو ایک ترقی یافتہ نصاب تعلیم دیجیے اور اس کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کیجیے جس میں اسلامیات کے بیج کو بالغی نصیب ہو سکے۔ نمبر 2، کالج کے لیے نصاب عام کی جو تجویز میں نے پیش کی ہے اس کے 3 اجزاء ہیں: الف عربیت، با قرآن اور جیم تعلیمات اسلامی۔ ان میں سے عربیت کو آپ ثانوی لازمی زبان کی حیثیت دیجیے۔ دوسری زبانوں میں سے کسی کی تعلیم اگر طلباء حاصل کرنا چاہیں تو ٹیوٹرز کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر کالج میں جو زبان ذریعہ تعلیم ہے اس کے بعد صرف عربی زبان ہی لازم ہونی چاہیے۔ اگر نصاب اچھا ہوا اور پڑھانے والے آزمودہ کار ہوں تو انٹرمیڈیٹ کے 2 سالوں میں طلباء کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ BA میں پہنچ کر قرآن کریم کی تعلیم خود قرآن کی زبان میں حاصل کر سکیں گے۔ قرآن کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر غیر مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے لیکچروں سے انٹرمیڈیٹ میں طلباء کے اندر قرآن فہمی کی ضرور استعداد پیدا کرے گا، پھر BA میں ان کو پورا قرآن اس طرح پڑھا دے گا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے اور اسلام کی روح سے بھی خوب واقف ہو جائیں گے۔ تعلیمات اسلامی کے لیے ایک جدید کتاب لکھوانے کی ضرورت ہے جو ان مقاصد پر حاوی ہو جن کی طرف میں نے حصہ دوم کے نمبر 5 ضمن جی میں اشارہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ میں نے خود ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ایک کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے عنوان سے لکھنی شروع کی تھی، جس کے ابتدائی 3 باب ترجمان القرآن میں محرم سن 52 ہجری سے شعبان سن 53 ہجری تک کے پرچوں میں شائع ہوئے ہیں۔ اگر اس کو مفید سمجھا جائے تو میں اس کی تکمیل کر کے یونیورسٹی کی نظر کر دوں گا۔ ان مضامین کے لیے کالج کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کسی تغیر کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ عربیت کے لیے وہی وقت کافی ہے جو آپ کے ہاں ثانوی زبان کے لیے ہے۔ قرآن اور تعلیمات اسلامیہ دونوں کے لیے باری باری سے وہی وقت کافی ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاں دینیات کے لیے مقرر ہے۔ نمبر 3، زیادہ تر مشکل اس تجویز کو عملی جامع پہنانے میں پیش آئے گی جسے میں نے حصہ دوم کے نمبر 6 اور 7 میں پیش کیا ہے۔ اس کے حل کی 3 صورتیں ہیں جن کو بتدریج اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایسے پروفیسر تلاش کیے جائیں اور وہ ناپائد نہیں ہیں جو علوم جدیدہ کے ماہر ہونے کے ساتھ قرآن و سنت میں بھی بصیرت رکھتے ہوں، جن میں اتنی اہلیت ہو کہ مغربی علوم کے حقائق کو ان کی نظریات اور ان کی وجدانی اساس سے الگ کر کے اسلامی اصول و نظریات کے مطابق مرتب کر سکیں۔ اسلامی فلسفہ قانون، رسول قانون و فلسفہ تشریع، سیاسیات، عمرانیات، معاشیات، تاریخ و فلسفہ تاریخ وغیرہ کے متعلق عربی، اردو، انگریزی، جرمن اور فرینچ زبانوں میں جس قدر لٹریچر موجود ہے اس کی چھان بین کی جائے۔ جو کتابیں بائنیہ ہی لینے کے قابل ہوں ان کا انتخاب کر لیا جائے، اور جن کو اقتباس یا حذف و ترمیم کے ساتھ کارآمد بنایا جا سکتا ہو ان کو اسی طریقے پر کام میں لایا جائے۔ اس غرض کے لیے اہل علم کی ایک خاص جمعیت مقرر کرنی ہوگی۔ چند ایسے فضلاء کی خدمات حاصل کی جائیں جو مذکورہ بالا علوم پر جدید کتابیں تالیف کریں، خصوصیت کے ساتھ اصول فقہ،
احکام فقہ، اسلامی معاشیات، اسلام کے اصول عمران اور حکمت قرآنیہ پر جدید کتابیں لکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قدیم کتابیں اب درس و تدریس کے لیے کارآمد نہیں رہیں۔ ارباب اجتہاد کے لیے تو بلا شبہ ان میں بہت اچھا مواد مل سکتا ہے، مگر ان کو جوں کا توں لے کر موجودہ زمانے کے طلباء کو پڑھانا بالکل بے سود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سردست ان تینوں تدبیروں سے وہ مقصد بدرجہ کمال حاصل نہ ہوگا جو ہمارے پیش نظر ہے۔ بلا شبہ اس تعمیر جدید میں بہت کچھ نقائص پائے جائیں گے، لیکن اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ صحیح راستے پر پہلا قدم ہوگا۔ اس میں جو کوتاہیاں رہ جائیں گی ان کو بعد کی نسلیں پورا کریں گی، یہاں تک کہ اس کے تکمیلی ثمرات کم از کم 50 سال بعد ظاہر ہوں گے۔ نمبر 4، اسلامی ریسرچ کا شعبہ قائم کرنے کا ابھی موقع نہیں، اس کی نوبت چند سال بعد آئے گی، اس لیے اس کے متعلق تجاویز پیش کرنا قبل از وقت ہے۔ نمبر 5، میری تجاویز میں فرقی اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے۔ میری تجاویز میں فرقی اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے، تاہم اس باب میں علماء شیعہ سے استصواب کر لیا جائے کہ وہ کس حد تک اس طرز تعلیم میں شیعہ طلباء کو سنی طلباء کے ساتھ رکھنا پسند کریں گے۔ اگر وہ چاہیں تو شیعہ طلباء کے لیے خود کوئی اسکیم مرتب کریں، مگر مناسب یہ ہوگا کہ جہاں تک ہو سکے تعلیم میں فروعی اختلافات کو کم سے کم جگہ دی جائے اور مختلف فرقوں کی آئندہ نسلوں کو اسلام کے مشترک اصول و مبادی کے تحت تربیت کیا جائے۔ نمبر 6، سر محمد یعقوب کے اس خیال سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ وقتاً فوقتاً علماء و فضلاء کو اہم مسائل پر لیکچر دینے کے لیے دعوت دی جاتی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کو نہ صرف ہندوستان کا بلکہ تمام دنیا اسلام کا دماغی مرکز بنا دیا جائے۔ آپ اکابر ہندوستان کے علاوہ مصر، شام، ایران، ترکی اور یورپ کے مسلمان فضلاء کو بھی دعوت دیجیے کہ یہاں آ کر اپنے خیالات، تجربات اور نتائج تحقیق سے ہمارے طلباء پر روشنی فکر اور روح حیات پیدا کریں۔ اس قسم کے خطبات کافی معاوضہ دے کر لکھوائے جانے چاہیے تاکہ وہ کافی وقت، محنت اور غور و فکر کے ساتھ لکھے جائیں اور ان کی اشاعت نہ صرف یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بلکہ عام تعلیم یافتہ پبلک کے لیے بھی مفید ہو۔ نمبر 7، اسلامی تعلیم کے لیے کسی ایک زبان کو مخصوص کرنا درست نہیں۔ اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں بھی اس وقت نصاب کے لیے کافی سامان موجود نہیں ہے، لہذا سر دست ان میں سے جس زبان میں بھی جو مفید چیز مل جائے اسی کو اسی زبان میں پڑھنا چاہیے۔ دینیات اور علوم اسلامیہ کے معلمین سب کے سب ایسے ہونے چاہیے جو انگریزی اور عربی دونوں زبانیں جانتے ہوں۔ اب کوئی یک رخہ آدمی صحیح معلم دینیات نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے اس بیان کی اس طوالت پر معذرت خواہ ہوں، مگر اتنی تطویل و تفصیل میرے لیے ناگزیر تھی، کیونکہ میں بالکل ایک نئے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس کے نشانات کو پہچاننے میں خود مجھے غور و فکر کے کئی سال صرف کرنے پڑے ہیں۔ میں حتماً اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے مستقل قومی وجود اور ان کی تہذیب کے زندہ رکھنے کی اب کوئی صورت وجود اس کے نہیں ہے کہ ان کے طرز تعلیم و تربیت میں انقلاب پیدا کیا جائے، اور انقلاب ان خطوط پر موجود ہو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں کی موجود ہے، اور خود علی گڑھ میں ان کی کمی نہیں، جو میرے ان خیالات کو ایک دیوانے کا خواب کہیں گے۔ اگر ایسا ہو تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوگا۔ پیچھے دیکھنے والوں نے آگے دیکھنے والوں کو اکثر دیوانہ ہی سمجھا ہے، اور ایسا سمجھنے میں وہ حق بجانب ہیں، لیکن جو کچھ میں آج دیکھ رہا ہوں چند سال بعد شاید میری زندگی ہی میں وہ اس کو بچشم سر دیکھیں گے، اور ان کو اس وقت اصلاح حال کی ضرورت محسوس ہوگی جب طوفان سر پر ہوگا اور تلافی مافات کے مواقع کم تر رہ جائیں گے۔ مولانا کا یہ مضمون ترجمان القرآن
دسمبر سن 36 عیسوی میں شائع ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمی نظام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔